میرے محترم بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو واپس لٹایا، اور کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کو دوبارہ سے مٹی سے ہی پیدا فرمائیں گے. میرے بھائی اور میری بہنوں، اس مٹی کے اندر ایسا کیا ہے، اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور ہمارے لیے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہے، سبزیوں کی صورت میں ہے، اجناس کی صورت میں ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مٹی سے پیدا کیا. مٹی کے اندر ایسا کیا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جو مٹی کے برتن ہے، اس میں ایسی کیا حقیقت ہے، اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. میرے بھائی اور میری بہنوں، مٹی کے برتنوں کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اصل مٹی ہے. ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے جو برتن بنائے وہ بھی مٹی کے ہیں. مٹی کے برتنوں میں حقیقت میں کھانا پکتا ہے. مٹی کے اندر نہ صرف کھانا پکتا ہے بلکہ جس کھانے کو پکایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سبزی، وہ اجناس مٹی سے نکل کے آئی ہے، اور اس سبزی میں، اس اجناس میں جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں، مٹی کے پاٹ اس کو سیو رکھتے ہیں. اب جو کھانا سلور کے اندر، سٹیل کے اندر، نان سٹک کے اندر، ٹیفلون کے اندر، پریشر کوکر کے اندر پکایا جاتا ہے، وہ پکتا نہیں ہے، وہ گلتا ہے. اب پکا ہوا کھانا اور گلا ہوا کھانا، میں اکثر اپنے لیکچر میں یہ مثال دیتا ہوں. ایک کھانا ہے پکا ہوا، ایک کھانا ہے گلا ہوا. ہمارے بدن کو وہ کھانا چاہیے جو پکا ہوا ہے، نہ کہ جو گلا ہوا ہے. مٹی کے برتن میں کھانا ایکچوئل میں دھیرے دھیرے پکتا ہے، اور جو میٹل کے برتن ہیں، چاہے وہ سٹیل کا ہو، سلور کا ہو، وہ پریشر کوکر ہو، وہ نان سٹک کا ہو، میرے بھائی اور میری بہنوں، اس میں کھانا گلتا ہے. اب گلا ہوا اور پکا ہوا، اس کو سمجھنا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا. آپ کون سا کھائیں گے؟ ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ بھائی سیب وہ کھائیں گے جو پکا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو پکا ہوا سیب ہے، اس کو چبانے میں، اس کو توڑنے میں، اس کو ہضم کرنے میں زور لگے گا، مگر یہ جو گلا ہوا ہے آپ اس کو چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہو، تو اس کے لینے میں تو آسانی ہے. مگر آپ کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی صاحب پکا ہوا صحت دے گا اور گلا ہوا بیماری دے گا. بالکل اسی طرح جو کھانا پکا ہوا ہے وہ ہمارے بدن میں جز بن کے اس بدن کو تقویت دے گا، طاقت دے گا، انرجی دے گا. اور جو کھانا گلا ہوا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ بیماری دے گا. اور آج اس کائنات میں یہ جو انسان بیمار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سبب آپ کا گلا ہوا کھانا ہے. وہ کھانا جس نے آپ کو تقویت دینی تھی، طاقت دینی تھی، کاربوہائیڈریٹ کی صورت میں، پروٹین کی صورت میں، فیٹ کی صورت میں، وائٹامنس کی صورت میں، منرلز کی صورت میں، الیکٹرولائٹس کی صورت میں، اب وہی کھانا آپ کے لیے وبال جان بن رہا ہے. آج لوگوں کے معدے خراب ہو رہے ہیں،
لوگوں کے جگر خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کی آنتیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، جوڑ خراب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا پورا جسم بیماریوں میں گھر چکا ہے۔ سبب، حالانکہ یہی انسان تھے، یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا، یہی فضا تھی، یہی مٹی تھی، یہی پھل تھے، یہی سبزیاں تھی، یہی اجناس تھی۔ صرف 50 سال پیچھے جاؤ، کیوں نہیں بیماریاں تھیں؟ WHO کی رپورٹس پڑھو۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، کیا صرف یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یا ریئلٹی کی بیس پہ بات کر رہا ہوں؟ 100 سال پہلے یہ کون سے میڈیکل سٹور تھے، کون سے ہاسپٹلز تھے؟ یہ اتنے بڑے بڑے میڈیکل کالجز، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز، یہ اس قدر فارماسوٹیکلز، یہ فارمیسیز، یہ لیبز، یہ پیتھولوجسٹ کہاں تھے؟ صرف 100 سال پیچھے جاؤ، آپ کو کوئی میڈیکل کالج نہیں دکھے گا، کوئی یونیورسٹی نہیں ملے گی۔ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ کیا انسان اس وقت نہیں تھے؟ اس وقت سبب کیا تھا؟ لوگ اپنی اصل پہ تھے، اپنی فطرت پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے۔ اس وقت گھر مٹی کا تھا، اس وقت زمین مٹی کی تھی، گلی مٹی کی تھی، دیواریں مٹی کی تھی، برتن مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، گلاس مٹی کے تھے، گڑے مٹی کے تھے، مرتبان مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے۔ اس وقت ہر چیز اس مٹی کی تھی۔ اس مٹی کے اندر میرے بھائیوں کھانا پکتا ہے۔ اس مٹی کے اندر جو پانی رکھا جاتا ہے وہ نیچرل، جو پانی کا پی ایچ ہونا چاہیے، جو پانی کا TDS ہونا چاہیے، اس وقت پانی کا پی ایچ، پانی کا TDS وہی تھا جو ہیومن باڈی کی ریکوائرڈ تھی۔ جب سے مٹی کے برتن نکلے، ہماری زندگیوں سے مٹی گئی، ہم مٹی سے دور ہوئے، ہم اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے، اپنی جبلت سے دور ہوئے، ان گنت بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ ان گنت بیماریاں اس مٹی کے دور ہونے کی وجہ سے ہے، اور جس کو آج ہم نے ماڈرنائز ہونا کہہ دیا، ترقی یافتہ ہونا کہہ دیا، جدت پسند ہونا کہہ دیا، میرے بھائیوں ہم نے ترقی نہیں کی، حقیقت میں ہم پستی کی طرف گئے، مسائل کی طرف گئے، مصائب کی طرف گئے، امراض کی طرف گئے، پریشانیوں کی طرف گئے۔ پہلے گھر کچے تھے، مکان کچے تھے، گلیاں کچی تھیں، برتن کچے تھے، گڑے کچے تھے، کنالیاں کچی تھی، تندور کچے تھے، مگر رشتے پکے تھے۔ آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا، یقین تھا، اعتماد تھا۔ مگر جیسے جیسے چیزیں پکی ہوئیں، جس کا گھر جتنا پکا ہوا اس کا رشتہ اتنا ہی کچا ہو گیا۔ جس کا گھر جتنا پکا ہوا، برتن پکے ہوئے، مکان پکے ہوئے، چیزیں پکی ہوئی، اس کا دل اتنا ہی کچا ہو گیا۔ رشتہ داریاں کچی ہو گئی، دوستیاں کچی ہو گئی، احساس کچے ہو گئے، رشتے تعلق ناطے کچے ہو گئے۔ اور یہی آج کی مونوپلی ہے۔ اس سازش کو سمجھو، ہم مٹی ہیں، مٹی کا کام جڑنا ہے، قریب آنا ہے، ایک کرنا ہے، مٹی جوڑتی ہے۔ اور یہ برتن، یہ سلور کے برتن، یہ سٹیل کے برتن، یہ نان سٹک کے برتن، یہ ٹیفلون کے برتن، یہ پریشر کوکر، یہ پھاڑتے ہیں۔ کبھی کھانے کو دیکھو، جو گوشت مٹن مٹی کے برتن میں پکتا ہے وہ جڑتا ہے، سلامت ہوتا ہے، اور جو گوشت پریشر کوکر میں پکاتے ہو وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا فائبر جدا ہو جاتا ہے، اس کی ہڈی بھی پگھل جاتی ہے۔ وہ کھانے کو پکاتا نہیں ہے، گلاتا ہے،
اور ہمارا میدا گلے ہوئے کو ہضم نہیں کرے گا، پکے ہوئے کو ہضم کرے گا. اور آج یہ جو بیماریاں ہیں صرف مٹی کے برتن چھوڑنے کی وجہ سے، مٹی کو زندگی سے نکالنے کی وجہ سے، مٹی سے دور ہونے کی وجہ سے، اپنی اصل فطرت جبلت اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. میرے بھائی اور میری بہنوں، واپس اپنے اصل پہ لوٹ آؤ، اپنے اصل پہ آ جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو آج کے بلڈ پریشر سے، آج کے کولیسٹرول سے، ٹرائی گلیسرائڈ سے، ہارٹ پرابلم سے، لیور پرابلم سے، کڈنی پرابلم سے بچنا چاہتے ہو، سٹمک کے پرابلم سے بچنا چاہتے ہو، سائیکولوجیکل پرابلم سے. یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ اینگر، یہ فرسٹریشن، یہ اریٹیشن کیا ہے؟ اپنی اصل سے دور ہونا. اگر ان سے بچنا چاہتے ہو پلٹنا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا اپنے اصل کی طرف. اور ہماری اصل مٹی ہے. اس مٹی سے ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا، اس مٹی میں ہمارے رب نے لٹایا، اور اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے. جو اس مٹی کے قریب آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے جتنا دور جائے گا میرے بھائیوں وہ اتنا پریشان ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو، اسلام کو اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت زندگی گزاری اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.